بائیپولر ڈس آرڈر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ وجہ ہے اس کی جینیٹکلی، موروثی عوامل کی وجہ سے۔ اگر ایک خاندان میں بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو زیادہ امکانات ہیں کہ ان کے اس خاندان میں یہ بیماری آ سکتی ہے زیادہ۔ اور ساتھ میں پریشانیاں، بچپن کی پریشانیاں، محرومیاں، کرنٹ لائف کے جو سٹریسرز ہیں ان کا بھی کردار ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ موروثی عوامل کا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے دماغ کے اندر، اس کی وجہ سے وہ علامات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی اگر آپ کے قریبی دوست کو، رشتہ دار کو اس طرح کے علامات آئیں اداسی کے یا تیزی کے، تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے، سائیکیٹرسٹ سے اوپینین لیں اور اس کا علاج شروع کرائیں، کیونکہ جتنی جلدی اس کا علاج ہم کروائیں گے تو اتنی جلدی ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا۔ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے کیونکہ وہ نقصان بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خودکشی بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کہ بہتر ہے کہ سوسائٹی کو ہم اچھا بنائیں اور اچھے طریقے سے جو پرابلمس ہیں، بیماریاں ہیں، ان کا علاج کروائیں۔ علاج ان کا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہم دوائیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، دوائیاں بہت سیف ہوتی ہیں، لانگ ٹرم کے لیے دے سکتے ہیں، ایڈکٹیو نہیں ہوتی دوائیاں، تو بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں دوائیاں، ہم زیادہ عرصے کے لیے چلاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جتنے بھی سائیکیٹرک پرابلمس ہیں تو ان کو ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 4 سے 6 ہفتے لگ جاتے ہیں عموماً ٹھیک ہوتے ہوتے بھی مریض کو، اور ٹھیک ہونے کے بعد بھی ہم دوائی کنٹینیو کرتے ہیں۔ دوائی منیمم بھی 6 سے 9 مہینے، کبھی کبھی 1-2 سال بھی کے لیے بھی دوائی چل سکتی ہے۔ دوائی ہم لانگ ڈیوریشن کے لیے دے سکتے ہیں، بہت زیادہ پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ سیف دوائیاں ہیں۔ ساتھ میں ہم بات چیت کے ذریعے، سائیکو تھراپی کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ جب مینک ایپیسوڈ ہو تو مینک ایپیسوڈ میں ہم پیشنٹ کی فیملی کو بھی کاؤنسل کرتے ہیں کہ پیشنٹ کا خیال کریں، پیشنٹ کو سپورٹ کریں، اور پیشنٹ کی نیند اس میں کیا ہو کہ اگر علامات بہتر ہو جائیں تو نیند ان کی ٹھیک ہو۔ نیند سے اگر نیند خراب ہو جاتی ہے تو وہ ریلیپس ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ایک خاص روٹین ہو، ایک روٹین کو فالو کریں، سونے کا ایک ٹائم ہو، جاگنے کا ایک ٹائم ہو، اور اپنے جو روٹین ہے اس میں غیر معمولی تبدیلی نہ کریں اور نشے کے استعمال نہ کریں۔ نشے کے استعمال سے یہ بیماری اور آ سکتی ہے دوبارہ۔ اور ساتھ میں اپنی ذہنی صحت کا، جسمانی صحت کا بہت اچھے طریقے سے خیال کریں تو امکانات زیادہ ہیں کہ ان کی طبیعت بہتر رہے گی۔ کیونکہ یہ جس طرح بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر میں نے کہا ہے کہ اس کے 2 ایپیسوڈس ہیں، تو علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے تو دوبارہ بھی اس بیماری کے امکانات ایپیسوڈس کے آنے کے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی امکانات آئے تو ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے میڈیسن کی ڈوز ایڈجسٹ کروا لیں، کیونکہ جب بھی اسٹریس آتا ہے یا دوائی میں کمی ہو جاتی ہے تو بیماری کے اس وقت امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی بیماری کے آنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔